آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا، ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 نبی کون ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا، اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے رکھا ہے، اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کو جھٹلاتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا سبب بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح چلاتے رہے اور اپنے سابقہ قادیانی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے کہا اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک تطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب تطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے تھے، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔
کہ نہ جانے کب تطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہ شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہ کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا جس سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے زندہ رہنے کا ذکر کافی روایتوں میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا جو اس وقت اس مجمع میں موجود تھا؟ کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے اور وہاں آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر موجود ہے، جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیتے۔ یہ آواز سنتے ہی
اللہ तबारक व ताला के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया कि अंस इस आवाज़ का पता लगाओ ये कौन है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मैं जब इस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल था। उसने मुझे देखा और कहा कि ए बंदे, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो उस वक़्त हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, जी हाँ। उसने कहा, मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहाँ चले गए। जब हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। बाज़ उलमाए कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज अदा करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिनके ज़िंदा होने की रवायात मिलती हैं। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। फिर शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल रहा करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। ज़मीन पर रहने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा नेकियां हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की होती और आपकी नेकी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुमार हो जाती। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। ये वो चार नबी थे जो आज भी ज़िंदा हैं। और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।